اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالعزیز بن صہیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے وقت فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا جو ہے وہ پڑھنی ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہوں کے اوپر جو جن اور جننیاں ہیں وہ رہتے ہیں اور وہ کسی بھی انسان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے اب تو بیت الخلاء بن گئے ہیں تو بیت الخلاء میں ہی جاتے ہیں، تو پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، تو تب کیا تھا کہ لوگ بیت الخلاء کے طور پر کھیتوں وغیرہ کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کسی بھی جو سایہ دار درخت ہے اس کے نیچے جو ہے وہ پیشاب یا پیخانہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، تو بعض دفعہ وہاں پہ بھی جن وغیرہ جو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ صاف کرنے کے لیے جو ہے ہڈی اور جو یہ گوبر وغیرہ ہے یہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مٹی جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اکثر جو جن اور جننیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہی خباثت والی جگہ جو ہے ان کا زیادہ رہنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ہمیشہ واش روم میں جانے سے پہلے، یعنی کہ واش روم کے اندر جا کر یہ دعا نہیں پڑھنی، بلکہ واش روم کے دروازے کے پاس آپ یہ دعا پڑھ کر جب اندر چلے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ ہر طرح کی جو بھی جنات ہیں یا شیاطین ہیں ان کے سے آپ محفوظ رہیں گے، کیونکہ بے شک جب انسان اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے ان سے پناہ جو ہے اس انسان کو دے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ دعا جو ہے وہ واش روم میں جانے سے پہلے مطلب بتائی ہے، لیکن جب آپ واش روم سے باہر آئیں اور پھر آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واش روم سے مطلب باہر آیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے غفرانہ کا۔ تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ دیکھیے کہ جب ہم واش روم میں جائیں گے ہم یہ دعا پڑھ کے جاتی ہیں تو ہمارا واش روم جانا جو ہے ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کر کے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ واش روم میں جانا بھی ہمارا عبادت کے زمرے میں شمار ہوگا۔ کتنی برکات ہیں اللہ رب العزت نے اس دین کی دی ہوئی ہیں کہ ہمارا ہر عمل جو ہے نیکیوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کنورٹ کر دیتا ہے، اگر ہم یہ نیت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایسے کیا کرتے تھے۔ مطلب ہماری نیت جو ہے اس کے بیچ میں ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے، اور جب باہر آنا ہے تو تب بھی یہ دعا پڑھنی ہے غفرانہ کا، تو ہمارا واش روم سے باہر آنا بھی عبادت کے بیچ میں شمار ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس طریقے کو آج سے جو ہے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنا ہے، نہ صرف خود کرنا ہے۔ اگر آپ پورے معاشرے کو نہیں سمجھا سکتے تو کم سے کم آپ اپنے گھر والوں کو تو یہ تعلیمات دے سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنے پورے گھر والوں کو ایک چیز سکھا دیتا ہے تو یہ اس کے لیے جو ہے بڑی کامیابی اور کامرانی کی سبب بن جاتی ہے، کیونکہ اگر کسی بھی انسان کے کہنے سے کوئی بھی نیک عمل کرنے لگ جائے تو وہ انسان جب تک وہ عمل کرتا رہتا ہے تو جس نے اسے سکھایا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ وہ نیک عمل کرنے والا وہ کام کرتا ہے۔ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، جنت میں اپنا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے آج سے یہ عہد کر لیں کہ جو چیز آپ کے پاس ہے، جو حدیث آپ کو آتی ہے، جو دعا آپ کو آتی ہے، آپ کوشش کریں اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم اپنے سارے گھر والوں کو جو ہے وہ سکھا دیں، اور اگر کوئی جانے لگے تو اس کو یاد بھی کروا دیں۔ بعض دفعہ ہمیں دعائیں تو بہت ساری یاد ہوتی ہیں لیکن موقع کی مناسبت سے ہم لوگ ان کو پڑھتے نہیں ہیں، تو کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک دوسرے کو یاد کرواتے رہیں گے
تو انشاءاللہ تو آہستہ آہستہ وہ دعائیں جو ہیں آپ کی عادت بن جائیں گی، آپ کی زندگی کے معمولات بن جائیں گے، تو آپ کا ہر عمل جو ہے آپ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اچھے اور نیک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔